بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے دوسرے حصے کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو دوستوں، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت پہنچا جب آپ کعبہ کے سائے میں ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ یہ اس وقت ہوا جب ہمیں مشرکین کی طرف سے کچھ نقصان پہنچا۔ میں نے اس سے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ اللہ کو نہیں پکاریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ سرخ کر کے بیٹھ گئے اور فرمایا، تم سے پہلے جو لوگ آئے ان میں سے ایسے بھی تھے جن کی کھالیں لوہے کی کنگھیوں سے تراشی جاتی تھی، ہڈی، اور اس نے انہیں ان کے مذہب سے نہیں ہٹایا۔ اللہ اس معاملے کو اس وقت تک مکمل کرے گا جب تک ایک سوار صنم سے حضرت موت تک کا صبر اس وقت تک نہیں کرے گا جس کا خوف بھیڑیا اپنی بکریوں کے پاس نہ ہو۔ تو دوستوں، قریش اور ان کے حلیفوں نے یہ فیصلہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر ختم کرنا ہو تاکہ ان کو ان کے مذہب کے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ تاہم جس نے بھی ایسا کیا ان کے مذہب کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، تاہم جس نے بھی ایسا کیا اسے نتائج سے نپٹنا پڑے گا اور معزز بنی ہاشم قبیلہ کے غضب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جرم کو زیادہ سے زیادہ قبیلوں اور قبیلوں میں تقسیم کرنے کے لیے اس کام میں 40 قبیلے شامل تھے۔ ہر قبیلے سے بہترین جنگجو کو کام کے لیے چنا جاتا تھا۔ انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر دھاوا بولنے کی ہدایت کی گئی تھی اور ان میں سے ہر ایک کو یہ یقینی بنانا تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم ایک بار اپنی تلوار سے حملہ کرے۔ یہ اس لیے تھا کہ اگر محمد کا قبیلہ بنی ہاشم اس کا خون کا بدلہ لینا چاہے تو ان کا مقابلہ 40 قبیلوں سے ہو اور اس طرح ان کے لیے کوئی انتقام لینا ناممکن ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یسبر شہر کی طرف روانہ ہونے کا حکم دیا، جو بعد میں مدینہ اور رسول کا شہر یا مختصر مدینہ کے نام سے مشہور ہوا۔ سن 620 عیسوی میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کی تقریباً 13 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ پیغمبر اسلام نے حضرت علی ابن ابو طالب کو کئی مسائل سے نمٹنے کے لیے پیچھے رہنے کا حکم کہا اور علی نے رضاکارانہ طور پر رسول اللہ کے بستر پر سونے کے لیے کام کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے درمیان سے پھسلنے میں کامیاب ہو گئے، آپ کے گھر کو گھیرے میں لے گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر حملہ کریں، جب انہوں نے اسے قتل کرنے کے لیے گھر پر دعویٰ بولا تو انہوں نے حضرت علی کو بستر نبی میں پایا جس میں ان کے نشانے کا کوئی نشان نہیں تھا۔ مکہ سے نکلتے وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے شہر سے نکلتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی کے علاوہ کچھ نہیں بتا سکتے تھے اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مدینہ کی طرف ہجرت کے وقت ان کے ساتھ شامل ہونے کو کہا تاکہ اس مشن کی خبر کو اس وقت تک خفیہ رکھا جائے جب تک وہ خطرے سے باہر نہ ہو۔ تو دوستوں، پہلے دن کی روشنی کے ساتھ 40 بہادر جنگجو بنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتے ہوئے ان کے طاقم میں روانہ ہوئے۔ انہوں نے اس کا پتہ لگانے میں مدد کے لیے ایک ماہر گائیڈ کا استعمال کیا اور گائیڈ نے جنگجوؤں کو مکہ سے کوئی 5 میل دور غار سور کی طرف لے جایا جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی در حقیقت اندر موجود تھے، لیکن تعاقب کرنے والے غار میں داخل نہیں ہوئے۔ روایت ہے کہ تعاقب کرنے والے غار میں داخل ہوئے تھے جب تک وہ پہنچے تھے الہی مداخلت سے ایک مکڑی نے غار کے کھلے حصے میں اپنا جالا کاٹ دیا تھا اور ایک کبوتر نے اپنے گھونسلے وہیں کے قریب رکھا تھا۔ جب وہ دونوں پہنچے تھے غار میں داخل ہوا، پیچھا کرنے والوں نے اس خیال پر غار میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کی کہ اگر کوئی غار میں داخل ہوتا تو مکڑی کا جالا اور کبوتر کے گھونسلے سے پریشان ہو جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے میں ناکام ہونے کے بعد قریش نے ان کو پکڑنے یا گرفتار کرنے کی اطلاع دینے کے والے کے لیے 100 اونٹوں کے انعام کا اعلان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول کے قمری مہینے کی پہلی تاریخ کے موقع پر مکہ سے روانہ ہوا اور اسی مہینے کی 12 تاریخ بروز پیر مکہ شہر سے تقریباً 400 کلومیٹر شمال میں مدینہ کے مضافات میں پہنچے۔ ایک اور کام جو حضرت علی ابن ابو طالب کو کرنا تھا
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے نکلے تو وہ سامان اور قیمتی سامان واپس کرنا تھا جو لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظت کے لیے دیا تھا۔ بہت سے وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے اور وہ بھی جب لمبے سفر پر جاتے تھے تو اپنا قیمتی سامان حفاظت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کے لیے بھی اپنی امانت داری کے لیے پہچانے جاتے تھے۔ وہ اپنے قیمتی سامان کی حفاظت کے لیے اپنے بہترین دوستوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ کیا۔ حضرت علی نے وہ تمام سامان اور قیمتی سامان واپس کر دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظت کے لیے دیا گیا تھا، بشمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں۔ حضرت علی نے وہ تمام سامان واپس کر دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حقداروں کو دیا تھا۔ وہ خانہ کعبہ کی چھت پر گئے اور اپنی آواز کے سب سے اوپر چیختے ہوئے کہا، اگر کسی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دعویٰ ہے یا اس نے ان کے سپرد کیا ہے کسی بھی چیز کے ساتھ جو اسے ابھی تک واپس نہیں ملا تو وہ آگے ہیں۔ مکہ میں اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو کر حضرت علی اپنی والدہ فاطمہ بنت اسد، فاطمہ بنت رسول اور فاطمہ بنت زبیر کے ساتھ یثرب کی طرف روانہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ ہجرت کی خبر مدینہ میں مسلمانوں تک پہنچی تو وہ ہر صبح لاوے کے کھیتوں کی جانے لگے اور وہاں انتظار کرنے لگے، یہاں تک کہ دوپہر کی گرمی انہیں واپس لے گئی۔ کئی دن انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن جب وہ اپنے گھروں کو لوٹے تو یوں ہوا کہ ایک یہودی اپنے قلعے سے باہر دیکھ رہا تھا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قہر میں چمکتے دیکھا۔ جیسے اس کی نظر پڑی اس نے اپنی آواز کے سب سے اوپر مسلمانوں کا استقبال کیا، اے مسلمانوں، یہ تمہارا آقا ہے جس کا تم انتظار کر رہے ہو۔ مسلمان فوراً لاوے کی کھیتوں کی چوٹی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کے لیے دوڑے۔ پھر وہ چلتا رہا یہاں تک کہ وہ کعبہ پہنچ گئے، جہاں وہ عمرو بن عوف کے قبیلے کے پاس ہو گئے۔ مسلمانوں نے ان کی آمد پر خوشی کے ساتھ اللہ اکبر، خدا سب سے بڑا کا نعرہ لگایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک علی کی آمد کے انتظار میں کعبہ میں رکے۔ وہ علی کے بعد بغیر مدینہ میں داخل نہیں ہونا چاہتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم علی کے ساتھ 1 یا 2 دن تک عمرو بن عوف کے قبیلے میں رہے۔ کعبہ میں قیام کے دوران اس نے مسجد کعبہ قائم کی اور اس طرح یہ مسلمانوں کے دور میں قائم ہونے والی پہلی مسجد بنی۔ تو دوستوں، اور جمعہ کے دن بنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کعبہ میں داخل ہوئے اور مسلمانوں کی نماز جمعہ کی امامت کی اور خطبہ دیا، اور یہ پہلا جمعہ کا خطبہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یروشلم کی طرف نماز پڑھی اور 100 آدمی نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر سوار ہوئے، وہ حضرت علی اور باقی مسلمانوں کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے جنہوں نے کبھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ تو دوستوں، مدینہ میں ایک بار مسلمان خاندانوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ رہنے کی دعوت دی۔ ان میں سے کسی کی بھی درخواست کو رد نہ کرنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ وہ اس خاندان کے ساتھ رہیں گے جس کے گھر ان کی اونٹنی رکے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے رہنے دو کیونکہ اسے حکم دیا جا رہا ہے، اونٹنی چلتی رہی، یہاں تک کہ وہ ابو ایوب انصاری کے گھر کے دروازے تک پہنچ گئی جو مدینہ کے غریب ترین لوگوں میں سے تھا۔ پھر ابو ایوب جلدی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان کی طرف آئے اور اسے اپنے گھر لے گئے۔ ابو ایوب کی والدہ جو کہ نابینا تھی کہنے لگی، کاش مجھے میری بنائی ہوتی کہ میں اپنے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکتی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اللہ کو پکارا اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ یہ مدینہ میں ان کا پہلا معجزہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے داخل ہوئے تو یہ سب سے زیادہ خوشی کا موقع تھا جو لوگوں نے دیکھا۔ ایک عینی شاہد نے کہا، میں نے وہ دیکھا جو وہ مدینہ سے داخل ہوئے اور میں نے اس دن سے زیادہ روشن اور بہترین کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے وہ دیکھا جس دن اس کی موت ہوئی، اور میں نے اس دن سے زیادہ برا یا سیاہ دن نہیں دیکھا جس دن ان کی موت ہوئی۔ دوستوں، مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے اسلام قبول کرنے والوں کی قابل ذکر تعداد کے ساتھ
مدینہ کے باشندوں کی اکثریت کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں اس شہر میں پہلی مسلم کمیونٹی نے شکل اختیار کرنا شروع کی۔ تو دوستو، اللہ کے رسول نے اپنی تعلیمات کے ذریعے شہر اور اس کے گرد و نواح کے مختلف دشمنوں اور متعارف گروپوں اور قبائل کے درمیان ہم آہنگی اور امن قائم کیا، جبکہ آپ کی آمد سے قبل یہاں کے باشندوں کے درمیان حرب، دشمنی اور جنگیں غالب تھیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے ہی عرصے میں ایک پرامن ہم آہنگی بیچ ہونے میں اس حد تک قائم ہو کہ ان کے پاس جو کچھ تھا وہ آپس میں اور مسلمان مہاجرین کے ساتھ باندھ گئے۔ غربت کے باوجود مکہ سے مدینہ شہر مکہ سے تقریباً 400 کلومیٹر شمال میں ہونے کی وجہ سے کچھ مسلمانوں نے اسے قریش جو زیادہ تر مکہ میں تھے سے ایک معقول حد تک محفوظ فاصلہ سمجھا، تاہم قریش اور ان کے اتحادیوں نے ہمت نہیں ہاری اور انہوں نے مدینہ کے مسلمانوں کو متعدد لڑائیوں اور جھڑپوں پر مجبور کیا۔ یہ عام طور پر غیر مساوی تھے، خاص طور پر ابتدائی دنوں میں قریش اور ان کے اتحادی تعداد میں اور ذرا بختر میں برتر تھے۔ مثال کے طور پر جنگ بدر میں جو دونوں فریقین کے درمیان ابتدائی جھڑپوں میں سے ایک تھی، مسلمانوں کے جنگجو 313 آدمی تھے جن کے پاس 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے، جبکہ ان کے مخالفین کی تعداد 1000 تھی۔ ان کے پاس 700 اونٹ اور 100 گھوڑے تھے۔ دونوں فریقین کے درمیان بالآخر صلح طیبہ کے ذریعے امن کا قیام عمل میں لایا گیا، جس پر 6 سال ہجری کے 11ویں مہینے سے دستخط ہوئے، جو قریش اور ان کے حلیفوں کے حق میں انتہائی متصابانہ تھا۔ اس حال تک کے بعد صاحب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک معاہدہ کرنے اور اس پر دستخط کرنے پر احتجاج کیا جو غیر منصفانہ اور ناقابل قبول تھا۔ البتہ حدیبہ کے بعد کے واقعات واضح طور پر مسلمانوں کے بعد میں تھے، جبکہ بنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو بر-الزمہ قرار دیا اور آپ کی حکمت اور دور اندیشی کا ثبوت دیا۔ مکہ آزاد ہوا۔ حدیبہ کے معاہدے کے 2 سال سے بھی کم عرصے کے بعد قریش امن و سلامتی کے ماحول سے بے چین ہو گئے، جو زمین پر حکومت کرتا تھا۔ شمال عرب میں متا کی لڑائی میں مسلمانوں کے نقصانات آج کے اردن میں نے قریش کو ملک میں بدنامی پھیلانے اور حدیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے گئے معاہدے کو توڑنے کی ترغیب دی۔ انہوں نے اپنے اتحادیوں میں ہتھیار تقسیم کرنے شروع کیے اور ان پر زور دیا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ کیے گئے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے رات کے وقت مسلمانوں کے اتحادیوں پر حملہ کر دیں۔ تو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8ویں ہجری میں رمضان المبارک کے ایک جمعہ کے مدینہ سے روانہ ہوئے۔ انہوں نے اپنے ساتھ تمام مسلم فوجیں جن کی تعداد 10,000 اور 400 کے قریب سوار تھیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے یہاں تک کہ شام کو مکہ کے بلندیوں والے مرر الزاران پہنچے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو 10,000 سے زیادہ آگ جلانے کا حکم دیا۔ اس کے پیش خبر قریش سے پوشیدہ رکھی گئی تھی، جو فکر مند تھے اور ان پر حملہ کرنے کا خطرہ رکھتے تھے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن ابو سفیان کہہ رہے تھے کہ میں نے کل رات جیسی آگ دیکھی، نہ ہی ایسا کوئی کیمپ۔ تو دوستو، راوی نے جواب دیا، خبر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے ہیں، وہ ایسی طاقت لے کر آئے ہیں جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ 10,000 مسلمانوں کے ساتھ ابو سفیان نے کہا، کیا جائیے؟ میں نے کہا، اللہ کی قسم، اگر وہ تمہیں شکست دے گا تو وہ تمہارا سر ضرور مار دے گا۔ اس گدھے کو میرے ساتھ سوار کرو تاکہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں اور میں ان سے تمہارے لیے معافی مانگوں۔ چنانچہ وہ میرے پیچھے سوار ہوا۔ روایت ہے کہ حضرت علی بن ابو طالب نے ابو سفیان بن حارث سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے وہ بات کہو جو یوسف کے بھائیوں نے یوسف سے کہی تھی۔ اللہ کی قسم، اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے اور ہم یقیناً گناہ گار تھے۔ تو دوستو، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اور اس کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کی کوشش کرتے ہوئے فرمایا، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہ ہو، اللہ تمہیں بخش دے گا اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو دوستو، مسلمانوں کا جھنڈا سعد بن عبادہ کے پاس تھا اور جب وہ ابو سفیان کے پاس سے گزرے تو اس نے ان سے کہا، آج ذبح کا دن ہے، آج عورتیں پکڑی جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ سعد بن عبادہ نے کیا کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے جو کہا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر اس نے سعد کے پاس کسی کو بھیجا اور اس سے جھنڈا لے کر
حضرت علی کو دے دیا اور کہا، علی نے جھنڈا اٹھایا اور اعلان کرنے لگے، آج رخصت رحمت کا دن ہے، آج عزت کی حفاظت کی جائے گی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کی طرف متوجہ اور ان سے فرمایا، اے ابو سفیان، مکہ چلو اور انہیں بتاؤ حرم کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کے چچا ابو طالب کی قبر پر آپ کے لیے ایک خیمہ لگایا گیا۔ اس نے اپنے گھر یا مکہ میں اپنے ساتھیوں کے گھروں میں داخل ہونے سے انکار کر دیا جن پر مشرکین نے قبضہ کر لیا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمے میں تھوڑا سا آرام کرنے کے بعد غسل کیا اور اپنے اونٹ پر سوار ہو کر مسجد حرام کی طرف روانہ ہوئے۔ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے اور آپ کے ارد گرد موجود تھے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے یہ الفاظ دہرا رہے تھے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل فنا ہونے والا ہے۔ تو دوستوں، مکہ ان کی آوازوں سے گونج اٹھا، یہاں تک کہ وہ مسجد حرام میں داخل ہوئے اور خانہ کعبہ کے کونے میں موجود حجر اسود کے قریب پہنچے اور اسے بوسہ دیا۔ پھر انہوں نے اپنے اونٹ پر اور ہاتھ میں کمان لے کر ایوان کا چکر لگایا۔ اس ایوان کے چاروں طرف تقریباً 360 بت تھے اور وہ ان پر کمان سے یہ کہتے ہوئے مارنے لگے کہ بت منہ کے بل گرے پڑے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل فنا ہونے والا ہے۔ تو دوستو، حق آ چکا ہے اور باطل دوبارہ زندہ نہیں ہوگا اور نہ لوٹے گا۔ پھر آپ نے حضرت علی کو اپنے کندھوں پر اٹھایا تاکہ وہ باقی بتوں کو جو کعبے کے اوپر سے گرا سکے، اور اس طرح عرب میں بت پرستی کے ایک پورے دور کا ناقابل واپسی خاتمہ ہو گیا اور مکہ آزاد ہو گیا۔ مشرکین کی راجدھانی کی فتح اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مقدس شہر مکہ کی آزادی بغیر خون ریزی کی ہوئی۔ تاہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کبھی اپنے پیدائشی شہر مکہ کو اپنا مسکن نہیں بنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں صرف 15 دن رہے تاکہ اس کے معاملات کو سنبھال سکیں۔ اس نے عتاب بن اسد کو، جو کہ 21 سال کے تھے، کو شہر کا گورنر مقرر کیا۔ جب وہ مکہ شہر سے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے تو دوستوں، یہ تھی دوسرا حصہ۔ تو تیسرا حصہ انشاءاللہ تعالیٰ کل اسی وقت آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔